اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہے وہ ہے اسلام کا قانونی تجارت و مالیات۔ اس کے تحت جو ہے وہ ہم نے اسلام کے قانونی تجارت کی حکمت ہے، مقاصد ہیں، طریقہ کار ہے، اور اس سے متعلقہ جو بنیادی تصورات ہیں ان کو انشاءاللہ جو ہے وہ اس لیکچر میں جاننے کی اور سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دور کے اندر، جسے دور جدید کہا جاتا ہے، اس میں پیچیدہ جو قسم کے مالیاتی اور معاشی اکنامک سسٹم ہے، اس کے آنے کی وجہ سے اسلام کے قانونی تجارت کو سمجھنا جو ہے اور اس کو جاننا، اس کی اہمیت ظاہر ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مغربی معاشرے نے، مغربی ریاستوں نے جو ہے ربا کو، سود کو یا انٹرسٹ کو جو ہے اس پر مبنی اپنا مالیاتی اور معاشی نظام جو ہے وہ تشکیل دیا ہے، اور اس نظام کو جو ہے فروغ دینے کے لیے وہ ایک طرح سے فری مارکیٹ اکانومی جو ہے انہوں نے متعارف کروائی ہے، اس کی تشہیر بھی کی ہے، اور پھر مشرقی جو لوگ ہیں ان کو بھی اس نظام کی تربیت دی گئی ہے۔ اس لیے پوری دنیا پر جو ہے یہ سودی نظام جو ہے یہ نافذ ہے، اور پریکٹیکلی جو ہے زیادہ تر لوگ اسی کو ہی فالو کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو فری مارکیٹ اکانومی کا جو تصور ہے، جو مغربی نظام معیشت کا تصور ہے، جسے آزاد منڈی کا تصور کہا جاتا ہے، تو اس میں دراصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو کنٹرول ہے معیشت پر، یہ مغربی قوتوں کا رہے، ان وسائل پر بھی ان کا کنٹرول رہے، اور باقی دنیا ظاہر ہے اس کا جو خام مال ہے وہ اس منڈی میں آتا رہے، اور دنیا کے جو وسائل ہیں وہ یہاں پر جمع ہوتے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو دنیا اسلام جو ہے وہ اسے بھی چاہیے کہ اسے مادی معاشی ترقی کرے، تو لیکن یہاں پر جو ہے ترقی کے لیے یا معیشت کی ترقی کے لیے اگر قرآن و سنت کے اصولوں کو چھوڑ کر جو ہے اگر مغربی نظام کے تصورات کو یا ان کے نظام معیشت کو اپنایا جائے، تو ظاہر ہے پھر اس طرح سے اسلامی معیشت تو نہیں سامنے آئے گی یا اس پر عمل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو بہرحال اس میں ضروری ہے کہ وہ اسلامی نظام معیشت جو ہے اس سے واقفیت حاصل کریں اور اس کو عملی طور پہ جو ہے وہ نافذ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جو ہے اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو اس ضمن میں جو بنیادی تصورات ہیں ان میں پہلا تصور ہے جی مال و ملکیت کا اسلامی تصور۔ اس پہ ضمناً پہلے بات ہو چکی ہے کہ حقیقی مالک جو ہے وہ تو اللہ رب العالمین خود ہے، اور انسان کی حیثیت جو ہے وہ ایک امانت دار کی سی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے پاس جو ملکیت ہے وہ اس کی مجازی ملکیت ہے، اور انسان جو ہے ظاہر اس ملکیت سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، چیزوں کو استعمال بھی کر سکتا ہے، اس میں تصرف بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں اللہ رب العالمین نے جو باطل اور حرام طریقہ ہے اس سے کسی کا مال لینا اور اسے خرچ کرنا، اور تجارت کے علاوہ جو ہے وہ سودی ذریعہ معاش یا ذریعہ تجارت اختیار کرنا جو ہے اس سے اسلام جو ہے وہ منع کرتا ہے۔ پھر اس کا دوسرا ایک اصول ہے، وہ ہے ترازی کا اصول۔ ترازی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو طرفہ اگر معاہدہ ہو رہا ہے تو دونوں طرف سے رضامندی ہونی چاہیے، کوئی زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ نیکسٹ اصول جو ہے وہ ہے جی رفع ظلم۔ ٹھیک ہے، رفع ظلم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فریق جو ہے تجارتی معاملات میں دوسرے پر جو ہے وہ ظلم نہ کریں، یا کوئی ایسی شرط نہ لگائیں کہ جس سے دوسرے پر سختی ہو یا اس کو نقصان ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ مکمل عدل و انصاف ہونا چاہیے، قانونی اور حقیقی جو انصاف ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے لین دین کے معاملات میں۔ ٹھیک ہے، اس ضمن میں جو آیت مدائنہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے وہ تفصیلاً ہدایات دی گئی ہیں کہ جب آپ ادھار کا لین دین کرتے ہیں یا آپس میں معاملات کرتے ہیں تو اس میں لکھت پڑھت کر لیا کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت کو جو ہے وہ تفصیلی آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ اگلا جو تصور ہے وہ ہے سد ذریعہ۔ سد ذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز فی نفس ہی تو جائز ہو، مگر وہ کسی ناجائز کام کا ذریعہ بن رہی ہے تو اسے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایسے اگلا ہے جی دولت کی گردش۔ تو اسلام کا یہ بھی تصور ہے کہ مال جو ہے وہ چند ہاتھوں میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ گردش میں رہنا چاہیے، اور زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی بتایا گیا کہ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ زکوٰۃ کا مقصد بھی جو ہے وہ ارتکاز دولت کو توڑنا ہے، یعنی دولت چند ہاتھوں میں جو ہے وہ جمع ہو کر نہ رہ جائے۔ ٹھیک ہے، اب شریعت کے ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ آپ ہر قسم کی جو ہے وہ تجارت کر سکتے ہیں، اگر وہ تجارت جو ہے شریعت کی ان حدود کے اندر ہے۔ مال کے بدلے مال ہے، بارٹر سسٹم جو ہے،
یہ بھی بے کی ایک قسم ہے جسے اللہ نے حلال قرار دی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، ایسے مضاریت ہے اور یا اس کے ساتھ ہی مساقات ہے جس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، مشارکہ ہے، اجارہ ہے، ٹھیک ہے، مشترکہ کاروبار آپ کرتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ شریعت کی حدود کے اندر ہیں اور اس کو ہو سکتا ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کی منع کرتا ہے، جن کو حرام قرار دیا گیا، ان میں سب سے پہلے تو ربا ہے، ٹھیک ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ٹھیک ہے، تو ربا سے جو ہے وہ بچنے کا، سودی قرضے اور مطالبات کو جو ہے وہ ختم کرنے کا جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اور سود کیا ہوتا ہے یا ربا کیا ہوتا ہے؟ ربا دراصل کہتے ہیں بڑھوتری کو، اضافے کو، ٹھیک ہے، جو اصل واجب الادا رقم پر جو ہے اضافہ کیا جاتا ہے، کہ آپ نے کیپٹل دیا، آپ کا مطلب 1 لاکھ تھا، اور کسی کو قرض پہ دیتے ہیں اور اس قرض پہ مہلت جو وہ لیتا ہے، اس کے مہلت کے عوض میں آپ اس پر اضافی رقم چارج کرتے ہیں، تو یہ ربا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مقابلے میں محنت ہو، رزق ہو، خدمت ہو، زیمان ہو، تو پھر وہ بے کی ایک شکل بن جاتی ہے کہ ظاہر مقابلہ بھی ہے، اس میں رزق بھی ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں شامل نہیں ہوتی اور پھر آپ اضافہ وصول کرتے ہیں جو کہ حتمی اضافہ ہوتا ہے، پرسنٹیج طے ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں یہ سود ہو جاتا ہے۔ پھر ایک تصور ہے غرر۔ غرر کا یہ ہے کہ ایک فریق کا حق تو واضح ہو اور دوسرے کا مشکوک ہوتا ہے، مبہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں جی میں آپ کو 1,000 دوں گا، ٹھیک ہے، یا آپ مجھے 1,000 دیں، میں آپ کے لیے شکار کرتا ہوں۔ اب شکار کرنا جو ہے یہ غیر یقینی سی صورت ہے، تو اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے۔ قمار یہ ہے جسے جوا کہتے ہیں۔ میسر جو ہے یہ بھی جوئے کی قسم ہے، اس میں نقصان کسی کا نہیں ہوتا لیکن کسی ایک شخص کا جو ہے فائدہ اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو پرچی سسٹم ہوتا ہے، کچھ کمپنیوں نے لگایا ہوتا ہے، اچھا جی آپ کی پرچی جو نکلی اس پر انعام نکلا، تو یہ میسر کی شکل ہے۔ ایسے جہل ہے، نادانی ہے، یعنی ایسی چیز بیچنا جس کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وضاحت بھی نہ ہو، تو اس کو جہل کہا جاتا ہے۔ غبن فاحش کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی ناواقفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اس کو کوئی ایسی چیز بیچ دیں اور اسے نفع لے لیں زیادہ، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ غبن فاحش ہے، یہ اضافی نفع لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی ایک تصور ہے ضرر کا، کہ کاروبار میں لین دین میں کسی کو نقصان پہنچانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر باہم متعارض ہے، مثال کے طور پہ دو الگ کاروبار کو ملائیں کہ ان دونوں کے مفادات ایک دوسرے کے تابع ہو جائیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کہ آپ جو ہے وہ یہ قلم مجھے اگر 1,00,000 روپے کا فروخت کریں تو میں آپ کو 10,000 دیں، یعنی آپ مشروط کر دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ چیز مجھے اتنے کی دیں تو پھر میں آپ کو یہ دوں گا، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بے معدوم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ہے نہیں اور اس کی آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے جو ہے وہ احتکار ہے جس کو ذخیرہ اندوزی کہا جاتا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تدلیس ہے، کسی خامی کو چھپانا، درست نہیں ہے۔ اور خلابہ کہتے ہیں جی چاپلوسی اور تیز زبان سے جو ہے چیزیں بیچنا، فروخت کرنا، یہ بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہمارا یہ خطبہ جو ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ کلاس جو ہے وہ آپ جوائن کر لیں تاکہ ہم باقی کا بھی کمپلیٹ کر لیں۔